بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ علی الاعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اسلام کو علی الاعلان پھیلانا شروع کیا تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اوپر بہت ساری تکالیف آئی۔ چنانچہ اسی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حج کا وقت قریب تھا، حج کے دن قریب تھے کہ قریش مکہ نے جمع ہو کر کے جو بڑے بڑے سردار ہیں انہوں نے ولید بن مغیرہ کو بلایا، کیونکہ ولید بن مغیرہ ان کے اندر بہت بڑی شخصیت کا نام تھا اور اس کو بہت اہمیت حاصل تھی، گویا کہ یہ ان کا سردار تھا۔ جس وقت ولید بن مغیرہ ان کے سامنے آیا، قریش مکہ نے ان کے سامنے بات رکھی کہ حج کے دن قریب آ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کا جو دین ہے وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ جو حج پر آئیں وہ بھی نبی علیہ السلام کے اس دین سے مستفید ہو کر جائیں، تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ولید بن مغیرہ نے اس وقت کہا کہ تم بولو میں سنوں گا۔ تو کسی نے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور کریں گے کہ یہ مجنون ہیں، کسی نے کہا کہ ہم یہ مشہور کریں گے یہ شاعر ہیں، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ ولید بن مغیرہ نے اس وقت کہا کہ شاعر کا جو کلام ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح نبی علیہ السلام کا کلام ہے، کیونکہ شعراء کا کلام اتنا فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا نہیں ہوتا۔ اور اس نے کہا کہ ہم مجنون بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مجنون بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ چنانچہ آخرکار یہ بات طے ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جو بھی آئے گا ہم کہیں گے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں، ان سے بچ کر رہنا ہے کہ ان کے جادو میں آپ بھی نہ آ جائیں، ان کے شکنجے میں آپ بھی نہ آ جائیں۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ حج کے دن آ گئے، لوگ سفر سے آتے تھے حج کرنے کے لیے، تو اسی طریقے سے یہ قریش مکہ نے لڑکوں کو اپنے اپنے رستے پر بٹھا دیا تھا کہ فلاں فلاں راستے سے لوگ آئیں گے، آپ نے ان کی ذہن سازی کرنی ہے۔ چنانچہ یہ وقت گزرتا گیا، لیکن دین کے اوپر اس کا کوئی دباؤ نہیں آیا اس وجہ سے۔ چنانچہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ولید بن مغیرہ کے بارے میں، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا الی آخری۔ اے نبی جی آپ چھوڑ دیجئے، جس کو میں نے تنہائی میں پیدا کیا میں اس کو نمٹ لوں گا، میں نے اس کو مال دولت دی، اولاد دی، آپ پرواہ نہ کیجئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو صفا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جہاں پر وہاں ان کی رہائش گاہ تھی، تو وہاں ابو جہل سامنے سے آیا اور اس نے آ کر نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہا بہت زیادہ۔ تو وہاں پر عبداللہ نامی شخص کی ایک باندی تھی، چنانچہ اس نے یہ سارا منظر دیکھا اور دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، وہ خاموشی سے گزر گئے، بات سنتے رہے اور چلے گئے۔ اس نے جا کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، جو کہ اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے واپس آئے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہی نیام تھی، تلوار تھی، وہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کی تلاش میں نکلے اور ایک مجلس میں اس کو پایا، اس کو جا کر اس کے سر پر مارا، اس کو زخم ہوا تو اس کے دائیں بائیں ابو جہل کے دائیں بائیں کے لوگ اٹھے اور وہ آگے بڑھے تو ابو جہل نے ان کو منع کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ابو جہل کو کہا کہ میں ان کو سچا نبی مانتا ہوں، آئندہ کے بعد تم نے انہیں تکلیف نہیں پہنچانی۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ مجلس میں بیٹھے، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو شیطان نے دل میں بات ڈالی کہ یار حمزہ تم صابی بن گئے ہو، یعنی تم دین آبا و اجداد کے دین سے ہٹ گئے اور نبی علیہ السلام کے دین پر چل پڑے۔ تو اس پر وہ بہت ان کو تردد ہوا، پریشانی ہوئی۔ تو اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر دعا مانگی، اللہ اگر یہ دین حق اور سچ ہے تو میرے دل میں اس کی محبت کو بھر دے۔ چنانچہ یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی دولت بھرنی تھی۔ چنانچہ وہ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام کو بتایا اور کہا کہ میں آپ کو سچا نبی مانتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔